سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنتی بچے خواجہ علی کاظم کی سپرد خاک کرنے سے پہلے کی آخری ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں ننھا معصوم بچہ کس طرح سے قبر میں جانے سے پہلے اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ معجزے کی ویڈیو نہیں دیکھی تو کچھ نہیں دیکھا۔ خواجہ علی کاظم جو کہ کراچی آ رہے تھے اور انہوں نے کراچی آنے سے پہلے اپنی آخری پوسٹ بھی شیئر کی تھی، جس میں اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ کراچی پہنچتے ہی وہ سب کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ ننھا معصوم بچہ کبھی کراچی پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ ننھے کاظم کی نماز جنازہ اس وقت تو ادا کر دی گئی ہے، لیکن نماز جنازہ سے پہلے کے لائیو مناظر ابھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حادثے میں مزید 6 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں، جو ابھی ہاسپٹل میں ہیں اور انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں۔ آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ ان کے لیے بھی دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک ان کی زندگی عطا فرمائے اور ان کو جو صحت والی تندرستی والی زندگی دے۔ تاہم خواجہ علی کاظم جنہوں نے صرف 11 سال کی عمر میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا تھا، ان کی موت سے پہلے کی آخری ویڈیو نے آج سب کو رلا دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، مرنے کے بعد بھی زبان پر نعت کلمہ جاری ہے۔ آج اللہ پاک کے نیک بندے خواجہ علی کاظم کی آخری ویڈیو بھی دیکھیں گے، جسے دیکھ کر آج آپ بھی رونے لگیں گے کہ کیا واقعہ ہی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے قصے کہانیوں میں یہ سب کچھ سننے کو ملتا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور کانوں سے سنیں گے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندے کو دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب کرتا ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ معجزے کی مکمل ویڈیو بھی شیئر کریں گے۔ خواجہ علی کاظم جو کہ نعت خواں اور نوحہ خواں تھے اور دنیا میں ان کی زبان سے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر جاری رہتا تھا، تو کیسے اللہ پاک نے قبر میں جانے سے پہلے ان کی زبان سے پھر اپنا ذکر جاری کروا دیا۔ خواجہ علی کاظم جن کا روڈ حادثے میں انتقال ہوا اور جب روح مکمل طور پر پرواز کر گئی، غسل دے دیا گیا اور بس آخری دیدار تھا، اس کے بعد ان کو قبر میں اتارا جانا تھا اور سبھی کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہے تھے، تو خواجہ علی کاظم کی زبان پر کلمے کا ورد شروع ہو گیا۔ ابھی ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی کلام کو پوری دنیا میں بے حد پسند کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی زبان میں جو تاثیر رکھی تھی، شاید کسی عالم دین کی زبان میں بھی ایسی تاثیر نہ ہو۔ خواجہ علی کاظم کو نعت اور نوحہ کا فن قدرتی طور پر اللہ پاک کی جانب سے عطائی ملا تھا۔ ریسنٹلی ان کا انٹرویو بھی وائرل ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کے دن ایک نعت پڑھی تھی، جہاں پر لوگوں کو ان کی آواز بہت زیادہ پسند آئی اور اس کے بعد سے ہی انہوں نے نعت خوانی اور نوحہ خوانی شروع کی۔ تاہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خواجہ علی کاظم کی عمر 9 سال تھی جب سے وہ نعت خوانی اور نوحہ خوانی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ ان کی یہ آخری ویڈیو بھی دیکھیں کہ آخرکار اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے کہ آج ہر کوئی ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اب کس طرح یہ مناظر ہیں اس کے کہ یہ مکمل طور پر جب جسم سے روح نکل گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ علی کاظم 5 وقت کی نماز کے پابند تھے اور صرف 7 سال کی عمر سے ہی انہوں نے نماز کی پابندی شروع کر دی تھی۔ خواجہ علی کاظم کو شاید معلوم پہلے سے ہی تھا، کیونکہ حادثے سے 5 منٹ پہلے جب وہ ایک مسجد میں رکے تو انہوں نے وہاں پر اپنی موت پر نوحہ پڑھا اور اپنی موت کا ذکر بھی کیا، جو آلریڈی بھی ہم آپ کے ساتھ چینل پر شیئر کر چکے ہیں۔
خواجہ علی کاظم کی موت پر پورا عالم اسلام گہرے صدمے میں ہے، تاہم آپ بھی ان کی مغفرت کے لیے اللہ پاک سے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاک خواجہ علی کاظم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔